میں سوسائٹی میں گھومتا پھرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے. وہ رحمت للعالمین مسلمین نہیں تھے، وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت، اور انہی کی امت مختلف ٹکڑوں میں بکھری ہوئی، مسلکوں میں بھٹی ہوئی، فرقہ واریت عام. تو یہ سب کچھ، یہ مولوی حضرات، یہ علماء کرام، کیا ان لوگوں میں کمی ہے کہ وہ امت کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر کیا ایسی بات ہے جو ہم بکھرتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لوگوں کو اسلام. وطن عزیز سے دو دیار غیر میں جو لوگ ہیں ان کو دل کی گہرائی سے اسلام، اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار برا اسلام. محترم ناظرین، یہ ہے ہمارا سٹی دھیر کوٹ، ڈسٹرکٹ آزاد کشمیر. کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا ہے بہت بڑی روحانی شخصیت، سماجی شخصیت، سوشل سیکٹر کا بڑا نام، فالدیہ ٹرسٹ کے چیئرپرسن خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب میں کیمرے کی زینت بنے ہیں. اور یہ جب دھیرکوٹ میں آتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے دھیرکوٹ کو بڑا فائدہ ہوا ہے، اور دھیرکوٹ کے لوگ خاص ان کا دست شفقت پڑھنے کی وجہ سے ایکچولی زیادہ تر کامیاب ہوئے ہیں. پیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کچھ ٹائم ہمارے نام کیا، اور پھر ڈبل شکریہ کہ آپ نے ہمارے دھیرکوٹ کے لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھا، اور وہ سوشل سیکٹر میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. میری مراد ہے ابھی ہم میجر ممتاز صاحب کے گھر میں موجود ہیں، ابھی کھانے کی تقریب ہوئی ہے، وہ بھی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. اور پیر صاحب کا خاص کر کے فاضلیہ ٹرسٹ پورے پاکستان کی ٹرسٹ ہے، لیکن دھیرکوٹ کے لیے خاص اعزاز ہے کہ دھیرکوٹ کے لوگ ان کے سپاہی ہیں. پیر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بھی آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ذریعے سے اپنی بات آگے پہنچا سکوں عوام الناس تک. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا پیر صاحب، سب سے پہلا سوال، فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان کی بڑی ٹرسٹ ہے، یہ میجر ممتاز صاحب جیسے لوگ، بڑے لوگ، یہ آپ نے کہاں سے سرچ کر لی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میجر ممتاز کے خاندان کے ساتھ میرے خاندان کا تعلق 2 صدیوں پر محیط ہے، اور میرا جو سب سے ایک اہم بات میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ روحانی ہے. اور ہمارے جد اعلیٰ جن کے نام پر یہ فاضلیہ ٹرسٹ بنا تھا، جب انہیں خلافت عطا ہوئی حضور خواجہ شاہ سلیمان توسیع سے، تو جو علاقہ انہیں تفویض کیا گیا وہ کشمیر تھا. تو جن مختلف جو کتابوں میں تذکرے آتے ہیں ان میں خواجہ فاضل شاہ صاحب کے نام کے ساتھ کشمیری کا لفظ بھی ہے کہ فاضل شاہ کشمیری. کشمیر کے ساتھ ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے، اور خاص کر کے یہاں دھیرکوٹ جو بستی ہے اس میں خاص طور پر حضور خواجہ عبداللہ شاہ صاحب جو ہمارے پہلے سجادہ نشین تھے اس خانقاہ کے، خواجہ فاضل شاہ صاحب کے بھتیجے تھے، انہوں نے اس جگہ کو اپنا مرکز قرار دیا تھا. اور پھر جس جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا جو عام معروف نام ہے وہ موڑا ہے. اور میرے دادا خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے، انہوں نے اس کو اپنی جاگیر قرار دیا ہے. تو ہمارا ایک بڑا ہی قلبی اور روحانی تعلق ہے اس خطے کے ساتھ، اور بطور خاص اور یہ دونوں جو خاندان ہیں جن میں عباسی اور راجپوت خاندان، ان کے ساتھ ہماری بہت ہی ایک یعنی قلبی قسم کی ایک محبت بھرا رشتہ ہے. اور اسی رشتے نے میجر ممتاز کو کھینچا، اور وہ اپنی اچھی خاصی سرکاری نوکری چھوڑ کر کے والنٹیئر کے طور پر فاضلیہ ٹرسٹ کے لیے انہوں نے اپنی خدمات دیں. اور یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ آسان بات نہیں. اچھا محترم ناظرین، جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہے وہاں فاضلیہ ٹرسٹ پہنچتی ہے، وہاں پیر صاحب کی ٹیم پہنچتی ہے، اور اس کو لیڈ کرتے رہتے ہیں میجر ممتاز صاحب اور ان کی ٹیم. ان کی کاوشوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جڑے ہیں پروفیسر ڈاکٹر وسیم صاحب جو 500 سے اوپر آپریشن کر چکے ہیں اور کامیاب آپریشن کر چکے ہیں. یہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، کیا کہیں گے؟ جی، پروفیسر ڈاکٹر وسیم مسیحا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر کوٹ کی سرزمین کو اپنے جن سپوتوں پر فخر کرنا چاہیے ان میں سے پروفیسر ڈاکٹر وسیم سر فہرست ہیں۔ انہوں نے جس درد دل کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور جس خلوص کے ساتھ یہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اچھا پیر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، روحانی سوال، بڑا سوال، جو میں سوسائٹی میں گھومتا پھرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں، ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ رحمت للعالمین مسلمین نہیں تھے، وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت، اور انہی کی امت مختلف ٹکڑوں میں بکھری ہوئی، مسلکوں میں بٹی ہوئی، فرقہ واریت عام، تو یہ سب کچھ، یہ مولوی حضرات، یہ علماء کرام، کیا ان لوگوں میں کمی ہے کہ وہ امت کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں، یا پھر کیا ایسی بات ہے جو ہم بکھرتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فرقہ واریت کھلی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور اسلام کے لیے سب سے اگر کوئی ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا جو اسلام کو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ وہ اس کو جلا ڈالے، اس میں وہ آگ فرقہ واریت کی آگ ہے۔ ہم نے اپنے اوپر وہ نام چسپاں کر لیے ہیں جو غیروں نے ہمارے رکھے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ پر سے وہ نام جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا، مسلمان کا نام، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اب ہم مسلمان بعد میں ہیں، دیوبندی پہلے ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، بریلوی پہلے ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، اہل حدیث پہلے ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، شیعہ پہلے ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری یہ پچھلی جو حکومتیں تھیں ان میں کچھ کام اور زیادہ غلط ہوئے۔ دیکھیں، مساجد کو مسالک کے اس میں شامل کرنا اور باقاعدہ رجسٹر کرنا کہ کون سے مسلک کی مسجد ہے، یہ تو جلدی پہ آگ ڈالنے والی بات تھی۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ کسی مسلک کا وہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو خیر بہت ہی غلط قسم کے کام ہیں۔ جہاں تک صوفیاء کا تعلق ہے، صوفی سب سے پہلے ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اب تم اس قابل ہو کہ ایک اچھا مسلمان بن سکو۔ ہماری تحریک جو ہے، فاضلیہ ٹرسٹ ہو، بزم چشتیہ فاضلیہ ہو، یا درگاہ عالیہ فاضلیہ کے ساتھ وابستہ دوسری تنظیمیں ہوں، ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ انسان ہے۔ ہمارے نزدیک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تکریم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کر، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے حوالے سے انسان کو عزت دیں؟ پہلی آدمیت ہے، انسانیت ہے، انسان کی تکریم کا سبب۔ اس کے بعد اس کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسری عمل صالح ہے۔ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری فروعات ہیں۔ میں کہتا ہوں حقیقت میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر درد دل ہو، وہ دو لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکے، وہ اپنے لیے نہ جیے۔ اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، پھر ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جو دوسروں کے لیے جیے، جو دوسروں کے دکھ اور درد کو سمجھے، دوسرے کی مشکلات کو اپنی مشکلات جانے۔ دیکھیں نا، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت بڑی بات، اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی۔ انہوں نے کہا اپنے لیے وہ پسند کرو، دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسرے کے لیے وہ چیز ناپسند کرو جو خود تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اگر اس معیار کو اپنا لیں تو پورا معاشرہ، میں کہتا ہوں وہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے عیب دکھائی نہیں دیتے، دوسروں کے عیب دکھائی دیتے ہیں، اور اگر اپنے عیب دیکھنا شروع کر دیں تو بقول بہادر شاہ ظفر کہ لتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! ہم دیکھیں تو ہم سب سے کم تر ہیں، سب سے کمزور ہیں، سب سے ناقص ہیں، سب سے برے ہیں، سب سے نکمے ہیں،
لیکن ہمیں اپنا آپ میں ان میں سے کوئی خامی نظر نہیں آتی، اور جتنی خامیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں اصل میں یہ باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، تو جو چیزیں ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہیں وہ ہم دوسرے پہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، ہم فاضلیہ ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور موسٹلی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے امپارٹنٹ بات، سب ڈویژن دھیر کوٹ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ فاضلیہ ٹرسٹ پورے پاکستان کی ٹرسٹ ہے، لیکن دست شفقت پیر صاحب کا پڑتا ہے تو دھیر کوٹ کے لوگوں کے اوپر پڑتا ہے، اور ہمارے سٹی سے ریلیٹڈ لوگ جتنے بھی ہیں خاص کر کے وہ ان سے زیادہ ملتے ہیں، چونکہ یہاں آ کر ان کا سٹے ہوتا ہے، اور قرب و جوار سے اور لوگ بھی آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ کہیں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ فاضلیہ ٹرسٹ کے آفس سے، میجر ممتاز صاحب سے، ان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ امتیاز چشتی صاحب ہیں، امتیاز ہمارے چشتی صاحب، پریزیڈنٹ ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہمہ وقت دفتر میں موجود ہوتے ہیں، بالکل۔ اور ہمارا کام یہ ہے، ہم کوشش کریں گے اپنے طور پر جو ہمارے بس میں ہے اس کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور آخری بات یہی ہے کہ جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہے وہاں فاضلیہ ٹرسٹ پہنچتی ہے، وہاں پیر صاحب کی ٹیم پہنچتی ہے، وہاں میجر ممتاز صاحب کی ٹیم پہنچتی ہے، اور ان کی کاوشوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ پروفیسر صاحب 5000 سے زائد آپریشن کر چکے ہیں، اور دیر کوٹ میں 650، اور ایک بھی آپریشن ناکام نہیں ہوا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ یہ مائک پہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور لیکن ہم ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور فاضلیہ ٹرسٹ کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، اور کر بلا تو ہوگا بلا، اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، دھیر کوٹ، ڈسٹرکٹ باغ، آزاد کشمیر۔ تھینک یو سر۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔